بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الجذام۔ یہ آج کل بہت وبا پھیلی ہے کہ جناب بس کرونا آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کچھ ڈاکٹرز آ گئے، کچھ آ گیا، کوئی حکیم آ گیا، کوئی کیسے آ گیا۔ دیکھو پیارے بھیا، یہ جو اسلام ہے ہمارا، یہ بہت ہی شفیق، اور اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرماتا ہے، ہمیں تکلیف نہیں دیتا۔ جب تک ہم بہت زیادہ تکلیف والے کام کر نہ لیں تب جا کے کہیں ہلکی پھلکی ہمیں اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے۔ یہ جو حدیث پاک ہے بخاری شریف کی کتاب الطب میں، حدیث نمبر ہے 747۔ حدثنا سعید بن مناء قال سمعت ابا ہریرہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیارۃ ولا حامۃ ولا سفر وفر من المجذوم کما تفر من الاسد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری کی چھوت نہیں، اور نہ بدشگونی، اور نہ حامہ، اور نہ سفر اور کوڑی سے، یوں بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ تو اس میں جو ادوا ہے، ادوا سے مراد ہے کہ اہل جاہلیت کا اعتقاد تھا کہ بعض بیماریاں ایسی ہیں جو دوسرے کو لگ جاتی ہیں، جیسے جذام، خارش، طاعون وغیرہ وغیرہ۔ اس کی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نفی فرمائی۔ ایک اعرابی حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے اونٹ صاف ستھرے اچھے ہوتے ہیں، اس میں ایک خارش زدہ اونٹ آتا ہے اور سب کو خارش زدہ بنا دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کس نے پہلے کو خارش زدہ بنایا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے۔ تو فرمایا، اسی طرح سب کو اللہ نے خارش زدہ بنایا۔ دوسرا اس میں استعمال ہوا تیارتا، اس کا معنی بدشگونی ہے۔ عرب کی عادت تھی کہ جب سفر کے لیے نکلتے تو اگر کوئی پرندہ دائیں طرف سے اڑتا تو اس کو مبارک جانتے، اور اگر بائیں طرف اڑتا تو اس کو برا شگون مانتے۔ اس قسم کے اور بھی توہمات پھیلے ہوئے تھے، اور آج ہمارے بھی معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان توہمات کو دفع فرمایا۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا لفظ ہے حامہ۔ یہ ایک چڑیا کا نام ہے، ایک قول ہے کہ یہ الو ہے، اور اہل جاہلیت کا اعتقاد تھا کہ یہ چڑیا جب کسی گھر پر بیٹھتی ہے تو اس گھر میں کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے۔ آج بھی جاہلوں میں یہ مشہور ہے کہ الو جس گھر میں بولے یا جس گھر کی چھت پر بولے، اس گھر میں کوئی مصیبت نازل ہوگی۔ ایک قول یہ ہے کہ اہل جاہلیت کا اعتقاد تھا کہ مردہ کی ہڈیاں حامہ ہو کر اڑتی ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کا اعتقاد یہ تھا کہ جس مقتول کا قصاص نہ لیا جائے وہ حامہ ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا رہتا ہے، مجھے پلاؤ، مجھے پلاؤ۔ جب اس کا قصاص لے لیا جاتا ہے تو وہ اڑ جاتا ہے۔ ان سب توہمات کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رد فرمایا کہ یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اور اگلا لفظ فرمایا سفرہ عرب والوں کا دستور تھا کہ لڑنے کے لیے کبھی محرم کو سفر سے بدل دیتے، اور ایک قول یہ ہے کہ پیٹ کی بیماری ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہوں۔ اس کی بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نفی فرمائی ہے۔ اور اس میں ہے لا ادوا کے عموم میں جذام کو بھی داخل ہے۔ پھر مجذوم سے بھاگنے کا حکم کس بنا پر ہے؟ علماء نے اس کی توجیہ یہ کی کہ اگر کوئی مجذوم کے پاس اٹھے بیٹھے گا اور خدا نخواستہ من جانب اللہ
اسے جزام ہو جائے گا تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ اعتقاد کرنے لگے کہ مجھے اس کی چھوت لگ گئی، ورنہ ابو داؤد میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجذوم کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کا ہاتھ پیالے میں رکھا اور فرمایا، کھا، اللہ کے نام سے شروع اور اللہ پر بھروسہ اور توکل ہے۔ تو مسلم میں بطریق علا بن عبد الرحمن اس حدیث میں یہ زیادہ نقل کرتے ہیں، اور نچھتر نہیں عرب کا اعتقاد تھا کہ ستاروں کو بارش میں داخل ہے۔ جب بارش ہوتی تو کہتے مطرنا بنوء قضا، ہم پر فلاں نچھتر سے بارش ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو باطل فرمایا، اور بخاری شریف میں ہی دوسرے بواب میں ہے کہ ایک اعرابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا حال ہے میرے اونٹوں کا کہ وہ ریگستان میں ہرنوں کی طرح ہوتے ہیں، پھر ایک خارش زدہ اونٹ آتا ہے اور پھر ان میں رہنے لگتا ہے اور ان سب کو خارش زدہ کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اونٹ کو کہاں سے بیماری لگی؟ تو ظاہر سی بات ہے، اگر اس کو اللہ کی طرف سے آئی ہے تو باقیوں کو بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ یہ چھوٹا سا یہ کرونا کوئی گاڑیوں کا نام لے رہا ہے، کوئی کیمیکل کا نام لے رہا ہے، کوئی کچھ لے رہا ہے، کوئی کچھ لے رہا ہے۔ کیا یہ پاسبل ہے کہ کوئی انسان بیماری بنا سکتا ہے اپنے ہاتھ سے؟ نہیں بنا سکتا، سب کو علم ہے کہ نہیں بنا سکتا۔ تو پھر کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہو آپ لوگ؟ ارے بھائی، نماز پڑھو، قرآن پڑھو۔ یہ چند لوگ آ گئے ہیں کہ بھائی احتیاط کرو، مسجد میں مت جاؤ، نماز میں سے اعتراض کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ جو لوگ اللہ کی عبادت سے بھگا رہے ہیں لوگوں کو۔ ارے بھائی، کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان پہنچائے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو سنبھال لو اور سمجھاؤ اور پڑھو، جتنا بھی قرآن پڑھ سکتے ہو، جتنی نماز پڑھ سکتے ہو، جتنا درود پڑھ سکتے ہو درود پڑھو۔ ارے بھائی، زیادہ سے زیادہ درود پڑھو، سب کچھ ٹھیک ہوگا اللہ کے فضل کرنے۔ یہ کچھ نہیں ہے کرونا، مسلمانوں کے لیے یہ کوئی چیز نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔